أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. صدق اللہ العظیم. اے محبوب کہہ دیجئے کہ میری رہنمائی میرے رب نے صراط مستقیم کی طرف فرمائی. سیدھا دین ابراہیم کی ملت جو ہر باطل سے جدا تھی اور مشرکین میں سے نہ تھی. آپ کہہ دیجئے بے شک میری نماز اور میری قربانی اور میری زندگی اور میری موت سب اللہ کے لیے ہے جو سارے جہانوں کا رب، اس کا کوئی شریک نہیں، اسی کا مجھے حکم ہوا ہے اور میں گردن جھکانے والوں میں سب سے اول ہوں. وآخر دعوانا یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ. دیدار کے قابل کا میری نظر ہے، یہ تیرا کرم ہے کہ رخ تیرا ادھر ہے. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ. مبارک ہو مبارک عید میلاد النبی آئی. مبارک ہو مبارک ہو عید میلاد النبی آئی. ہوئے جس دم شاہ کونین پیدا وہ گھڑی آئی. ہوئے جس دم شاہ کونین پیدا وہ گھڑی آئی. مبارک ہو مبارک ہو کہ آیا ہے وہ دن جس میں مبارک ہو مبارک ہو کہ آیا ہے وہ دن جس میں چھٹی تاریکیاں باطل کی حق کی روشنی آئی. چھٹی تاریکیاں
باطل کی حق کی روشنی آئی، بنی آمنہ بی بی حبیب کبریا کی ماں، بنی ہے آمنہ بی بی حبیب کبریا کی ماں، سعادت ان کے حصے میں یہ کتنی ہی بڑی آئی، سعادت ان کے حصے میں یہ کتنی ہی بڑی آئی، ملے سب دائیوں کو لاڈلے ماں باپ کے، لیکن ملے سب دائیوں کو لاڈلے ماں باپ کے، لیکن حلیمہ تو رب کا لاڈلا لے کر چلی آئی، حلیمہ تو مبارک تجھے یہ بڑائی حلیمہ، بڑے علم والے کو لائی حلیمہ، دیے کی ضرورت نہ مشل کی حاجت، عجب روشنی تو نے پائی حلیمہ، حلیمہ تو رب کا لاڈلا لے کر چلی آئی، علامت جان پہچانیے یہ اہل محبت کی، علامت جان پہچانیے یہ اہل محبت کی، سنی جوئی نبی کی نعت آنکھوں میں نمی آئی، سنی جوئی نبی کی نعت آنکھوں میں نمی آئی، عبادت رائے گا جائے گی ساری زائدہ تیری، عبادت رائے گا جائے گی ساری زائدہ تیری، اگر عشق محمد میں ذرا سی بھی کمی آئی، اگر عشق محمد میں ذرا سی بھی کمی آئی، ہوا بے قابو دل دائم کا، ٹوٹے ضبط کے بندھن، ہوا بے قابو دل دائم کا، ٹوٹے ضبط کے بندھن، ہوا بے قابو دل دائم کا، ٹوٹے ضبط کے بندھن، نظر جب سامنے اس کو مدینے کی گلی آئی، نظر جب سامنے اس کو مدینے کی گلی آئی، مبارک ہو مبارک عید میلاد النبی آئی، ہوئے جس دم شاہ کونین پیدا وہ گھڑی آئی، اعوذ باللہ من
الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن یعمل من الصالحات من ذکر او انثی وهو مؤمن فلنحیینہ حیاتا طیبہ ولنجزینہم اجرهم بأحسن ما كانوا يعملون صدق اللہ العظیم۔ دنیا سے رخصتی کے جو مراحل ہیں وہ آدمی کو معلوم ہونے چاہیے اور اس کے لیے آدمی کی تیاری ہونی چاہیے۔ یہ مشکل مراحل ہوتے ہیں اور پیچیدہ لمحات ہوتے ہیں، اور زندگی میں آدمی ایک عالم سے جدا ہو کے دوسرے عالم کی طرف جا رہا ہوتا ہے، ایک ناآشنا عالم جسے عالم برزخ کہا جاتا ہے۔ آدمی کو کچھ پتہ نہیں ہوتا ہے وہاں کیا صورتحال ہوگی، گویا ایک نئے قسم کی زندگی اور نئی قسم کی حیات اس کو نصیب ہو رہی ہوتی ہے۔ جس طرح جب دنیا میں بچہ آتا ہے تو اس کو کچھ پتہ نہیں ہوتا ہے کہ دنیا میں میرے ساتھ کیا پیش آنے والا ہے، اور جب دنیا سے رخصت ہو رہا ہوتا ہے تو خواہ وہاں کے حالات کتنے ہی تفصیل سے بیان کیے جائیں، لیکن وہ نوعیت چیز ایک شہی جدا گانا ہے جو پہلے ہمارے علم میں ہے ہی نہیں ہے۔ اس لیے ظاہر ہے کہ وہ ایک مختلف قسم کا نظام ہے، مختلف قسم کا عالم ہے، اس کی طرف بندہ جا رہا ہوتا ہے۔ تو اس کے لیے آدمی کو تیاری کرنی چاہیے۔ بنیادی طور پر تو ہر آدمی جو پیدا ہوتا ہے وہ بہرحال اس نے مرنا ہوتا ہے۔ ایک عربی شعر ہے، لہو بھلے کو ینادی کل یوم لدول الموت وابنو للخرابی۔ لہو ملک ان کے ایک فرشتہ ہے، ینادی کل یوم، وہ ہر دن یہ ندا کرتا رہتا ہے کہ لدول للموت وابنو للخرابی، کہ پیدا ہوتے رہو مرنے کے لیے اور عمارتیں بناتے رہو خراب ہونے کے لیے۔ یعنی عمارت جو بھی بنے گی وہ بالآخر خراب ہوگی، 100 سال بعد ہوگی، 200 سال بعد ہوگی، بہرحال ختم ہو جائے گی۔ اور اسی طرح دنیا کی اور چیزیں جتنی نعمتیں بھی ہیں اور جتنی اچھائیاں برائیاں ہیں سب ختم ہونے والی ہیں، اور جو بھی پیدا ہوتا ہے اس نے بہرحال مرنے کے لیے پیدا ہونا ہے۔ نعمتیں بھی، ہر نعمت جو ہے وہ زوال پذیر ہے۔ لبید کا ایک شعر ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا۔ لبید ایک پہلے شاعر تھا اور وہ توحید کے ذہن کا ذہن رکھتا تھا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک شعر سنایا ایک صحابی نے، الا کل شیء ما خلی اللہ باطل، الا کل شیء ما خلی اللہ باطل، ہر شے اللہ کے علاوہ خبردار رہو، ہر شے اللہ کے علاوہ باطل ہے، اس کا کوئی وجود نہیں ہے، وہ باطل ہے، حق صرف اللہ کی ذات ہے۔ کل شیء ما خلی اللہ، اللہ کے علاوہ ہر شے جو ہے وہ باطل ہے۔ ان نے اگلا مصرع پڑھا، یہ مصرع پسند کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اگلا مصرع انہوں نے پڑھا، وَكُلُّ نَعِيمٍ لَا مَحَالَةَ زَائِلُ، اور ہر نعمت جو ہے وہ بہرحال زائل ہونے والی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ٹھیک نہیں کہا ہے کیونکہ جنت کی نعمتوں پر زوال نہیں آتا ہے۔ الا کل شیء ما خلی اللہ باطل، ہر شے اللہ کے علاوہ باطل ہے اور ہر نعمت بہر صورت زائل ہونے والی ہے۔ تو فرمایا وہ ہر شے اللہ کے علاوہ باطل ہے اور اللہ ہی در حقیقت حق ہے، یہ تو درست بات ہے، لیکن ہر نعمت زوال پذیر نہیں ہے۔ دنیا کی نعمتوں کی حد تک تو ٹھیک ہے یہ بات، لیکن آخرت کی نعمتیں لازوال ہوتی ہیں۔ تو ان نعمتوں میں جانے کے لیے اور اس نعیم کو حاصل کرنے کے لیے زندگی آدمی اس طرح گزارے کہ جب وہ دنیا سے رخصت ہو رہا ہو تو عمدہ طریقے سے رخصت ہو رہا ہو۔ صحابہ کرام، ازواج مطہرات، اہل بیت اعظام، ان کو یہ سعادتیں حاصل تھیں کہ ان کو دنیا ہی میں بشارتیں مل جاتی تھیں حسن عمل کی، اور مزے لوٹتے تھے یہ۔ حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، ہم سب کی ماں، لا سیما پہلی ماں، کافی امن و امان، یہ کافی امن و امان حضرت اعلیٰ حضرت نے ان کو کہا ہے۔
پہلی ماں بھی ہیں اور کہف امن و امان بھی ہیں، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے جب کفار بہت تنگ کرتے تھے اور طعن تشنیع کرتے تھے اور مجھے برا بھلا کہتے تھے اور کوئی دست درازی بھی کر لیتے تھے، مار پیٹ بھی کر لیتے تھے، تو ان کے سلوک سے تنگ آ کے میں جب گھر آتا تھا تو انتہائی آزردہ ہوتا تھا، تو یہ خدیجہ مجھے تسلی دیا کرتی تھی اور کہا کرتی تھی کہ یا رسول اللہ آپ کیوں پریشان ہوتے ہیں، یہ کوئی بات نہیں تھوڑی ہے، پیغمبر پہلے بھی آتے رہے اور وہ بھی ان تکلیفوں سے گزرتے رہے، یا رسول اللہ یہ تو بہرحال جس جادہ اور جس راہ پر آپ چل رہے ہیں اس پر چلنے کے لازمی نتائج ہیں، تو یہ ایسی باتیں پیش آتی ہیں یا رسول اللہ وہ غمگین نہ ہو، فکر مند نہ ہو، اللہ آپ کو عزت دے گا اور یہ چیزیں پریشانیاں اللہ پاک دور فرمائے گا۔ تو فرماتے ہیں کہ وہ اتنے بہتر طریقے سے مجھے تسلی دیا کرتی تھی کہ وہ میرا سارا حزن و ملال دور ہو جایا کرتا تھا۔ تو وہ گویا کہف امن و امان، جن کے آغوش میں، جن کے پاس جا کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم امن و امان کی کہف میں داخل ہو جاتے تھے، اصحاب کہف کی غار، اصحاب کہف دنیا کے تنگ آ کے تو وہاں آ کے ان کو امن و امان مل گیا تھا جب ڈیرا لگایا تھا انہوں نے غار میں، تو گویا بی بی صاحبہ کی جو گود ہے یا بی بی صاحبہ کا جو قرب ہے یہ امن و امان کی ایک کہف ہے، اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو امن و امان حاصل ہو جاتا تھا۔ تو یہ بی بی صاحبہ بہت زیادہ خدمتگار تھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، خدمت کی انتہا کی انہوں نے۔ اس لیے عجیب بات یہ ہے کہ وہ بعد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت شادیاں کی، تبلیغی ضروریات کے مطابق متعدد شادیاں فرمائیں، مختلف خاندانوں میں اپنی رشتہ داریاں جوڑنے کے لیے تاکہ زیادہ سے زیادہ اسلام پھیل سکے، متعدد شادیاں فرمائیں آپ نے۔ تو لیکن یہ بات آخر عمر تک، حالانکہ حضرت عائشہ صدیقہ جو ہے یہ بہت زیادہ ان کو قرب تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو اب وہ فطرت تو انسان کی فطرت ہی ہوتی ہے، کوئی بھی عورت جو ہے وہ اپنے محبوب شوہر کا کسی اور کی طرف متوجہ رہنا پسند نہیں کرتی ہے۔ حضرت مائی عائشہ صدیقہ کی طرف بہت زیادہ توجہ تھی، بہت زیادہ ان کے ساتھ الفت تھی، لیکن اس کے باوجود وہ حضرت خدیجہ کا ذکر کرتے رہتے تھے کہ وہ خدیجہ نے میرا بہت ساتھ دیا، مشکل وقت میں میرا ساتھ دیا، اس نے یہ میرے ساتھ کیا، اس طرح میرے ساتھ احسانات کیے، اس طرح میرا تعاون کیا۔ تو یہ بات بی بی صاحبہ کو فطرتاً کہ بھئی میری خدمات کی وجہ جو ہے وہ ایک سابقہ وفات شدہ عورت کا تذکرہ کرتے رہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ میں نے کہہ دیا کہ یا رسول اللہ وہ ایک بڑھیا ہی تھیں، دنیا سے رخصت ہو گئی ہیں، اب آپ کو اللہ پاک نے جوان اور زیادہ خدمتگار عورتیں دے دی ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ مبارک جو ہے غصے سے سرخ ہو گیا اور فرمایا کہ مجھے خدیجہ جیسی بیوی نہیں ملی ہے۔ یہ علانیہ اعتراف، خدیجہ جو ہے اس نے میرا اس وقت ساتھ دیا جب ساری دنیا میری مخالفت کر رہی تھی، اور اس نے ہر مرحلے میں میرے ساتھ تعاون کیا، اسی اللہ پاک نے مجھے ساری اولاد بھی اسی کی بطن سے عطا کی، اس جیسی بیوی مجھے نہیں ملی ہے۔ تو مائی صاحبہ فرماتی ہیں مزاج شناس تھی کہ اس کے بعد میں نے کبھی کوئی ایسی بات نہیں کی بی بی خدیجہ کے بارے میں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ناگوار گزرے۔ تو یہ بہت زیادہ ان کی خدمات ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے، کوئی دل کے اندر رچی ہوئی خدمات ہیں، مشکل وقت کا ساتھ ہے۔ یہ جتنی بات یہ تو مدینے کی ہیں، باقی ازواج مطہرات بیشتر جو ہے مدینے کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں۔ وہ ذرا آسائش کا دور تھا، وہ مکے والا دور بہت مشکل دور تھا۔ اس دور میں حضرت خدیجہ الکبریٰ نے ساتھ دیا، تو پھر وہ ان کا یہ تھا کہ وہ بہت مالدار خاتون تھے، بہت متمول تھیں، تو ان کے غلام تھے، نوکر چاکر تھے، نوکرانیاں تھیں، خدمتگار تھے، اتنی مالدار خاتون تھی وہ کہ مورخین نے لکھا ہے کہ جو مکے والے ہیں یہ تجارت کیا کرتے تھے شام کے ساتھ، قافلے ان کے جایا کرتے تھے، تو یہاں کا سامان ادھر لے جاتے تھے، ادھر کی چیزیں یہاں لا کے بیچا کرتے تھے۔ تو وہ جو قافلے روانہ ہوا کرتے تھے تجارتی شام کی طرف،
اس میں آدھا حصہ جو ہے خدیجۃ الکبریٰ کا ہوتا تھا اور آدھا حصہ باقی سارے مکے کے رؤساء اور سرداروں کا ہوتا تھا. یہ اتنی مالدار خاتون تھی، اس لیے ان کو بہت زیادہ نوکر چاکر میسر تھے، خدمتگاریں میسر تھیں، خواتین میسر تھیں. ان کو تو کوئی چیز حاصل کرنے کے لیے ہاتھ نہیں ہلانا پڑتا تھا، ضرورت نہیں تھی ان کو ہاتھ ہلانے کی. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کچھ ایسا تعلق تھا کہ آپ کے کھانے پینے کے سارا انتظام جو ہے وہ خود اپنے ہاتھ سے کیا کرتی تھی. تو پکایا کرتی تھی آپ کے لیے اور پھر خود ہی اس کو ٹرے میں سجا کر لایا کرتی تھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کرنے کے لیے. تو ان کی یہ خدمت اللہ پاک کو بھی بہت بہا گئی کہ ایک ایسی عورت جس کی بے شمار خدمتگاریں کھڑی ہوئی ہیں، خدمتگار کھڑے ہوئے ہیں، وہ خود میرے محبوب کی خدمت کرتی ہے اور اپنے ہاتھوں سے. تو اللہ پاک نے ان کو بڑا اعزاز دیا، بڑا اعزاز عطا فرمایا. یہ اعزاز بہت کم لوگوں کو میسر آ سکتا ہے کہ جبریل امین نازل ہوئے. تو اس وقت بی بی صاحبہ آپ کا کھانا وہ اسے سینی میں یا ٹرے میں رکھ کر لا رہی تھی. تو حاضر ہوئے جبریل امین اور کہا یا رسول اللہ وہ خدیجہ آ رہی ہیں، آپ کا کھانا لے کر آ رہی ہیں اور مجھے اللہ پاک نے بھیجا ہے. اللہ پاک ان کو سلام کہتا ہے. اللہ پاک کسی کو سلام کہے یہ کیسی عجیب عزت افزائی والی بات ہے. اللہ پاک ان کو سلام کہتا ہے. وَبَشِّرْهَا بِبَيْتٍ فِي الْجَنَّةِ، اور ان کو جب آئیں یا رسول اللہ تو ان کو یہ بھی خوشخبری سنا دیجئے کہ اللہ پاک نے جنت میں ان کے لیے ایک محل تیار کیا ہے. من قصب، وہ موتی سے محل بنایا گیا ہے. یعنی موتی کی پیس نہیں ہے، ایک بڑا سارا موتی ہے، سمجھو کتنے میلوں پر پھیلا ہوا، اور اس کے اندر راداریاں ہیں اور کمرے ہیں اور بالکونیاں ہیں اور جو کچھ ہے وہ ایک ہی موتی کو اندر سے قرید کر تیار کیا گیا ہے. اس کو لا نصب فیہا ولا صخب، نہ اس میں کسی قسم کی تکلیف ہے اور نہ کسی قسم کا شور شرابہ ہے. مکمل سکون، آرام، آسائش کا ایک خاص محل تیار کیا ہے. یعنی دنیا میں ہم تصور نہیں کر سکتے، اتنا موتی بڑا نہیں ہے کہاں، اتنا موتی کا تصور کوئی نہیں ہے. اتنا بڑا موتی، اتنا بڑا کوئی ہیرا ہو میلوں پر پھیلا ہوا کہ جس میں وہ عظیم الشان محل تیار ہوا ہو. بہرحال یہ بی بی صاحبہ کی خصوصیت ہے، ان کے لیے خاص طور پر یہ شے تیار ہوئی. اعلیٰ حضرت نے ان کے اس اعزاز کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اپنے سلام میں کہا ہے منزل من قصب لا نصب لا صخب. منزل من قصب، اللہ پاک نے ان کے لیے ایک منزل، ایک گھر، ایک عالیشان محل تیار کیا ہے اکرے ہوئے اس موتی سے. لا نصب لا صخب، نہ اس میں کوئی شور شرابہ ہے اور نہ وہاں پر کسی قسم کی تکلیف ہے. ایسے کوشک کی زینت پہ لاکھوں سلام. کوشک محل جو کہتے ہیں، اس محل کی زینت کس درجے کی زینت ہوگی اور کیا شان ہوگی اور کیا آرائش ہوگی. تو بہرحال یہ تو دنیا ہی میں ان کو بشارت عظیم و شان محل کی مل گئی تھی. تو پھر عین جب وہ آخری لمحات میں تھیں تو آزردہ تھی، غمگین تھیں. ان کا غم بڑا یہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فراق کا غم تھا، جدائی کا غم تھا. اس سلسلے میں زیادہ آزردہ تھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس بیٹھے تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سمجھے کہ ان کو جو غم ہے، جو جدائی کا غم ہے، ہجر کا غم ہے، فراق کا غم ہے، تو فرمایا کہ خدیجہ تو پریشان نہ ہو، کوئی وقتی سا فراق ہے. اللہ پاک نے جس طرح یہاں تجھے میری زوجہ بنایا ہے، جنت میں بھی اللہ پاک نے اسی طرح تجھے میری زوجہ بنایا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت.
تو وہ ایک دم ان کے چہرے پر ایک مسرت اور فرحت سی آ گئی یہ خوشخبری سن کے، اور کہا اللہ فعل ذلک یا رسول اللہ، یا رسول اللہ کیا اللہ پاک نے اس طرح کر دیا ہے؟ فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ہاں اللہ پاک نے یہ اعزاز تجھے دے دیا ہے، تجھے یہ خوشخبری ہو۔ بس وہ اسی عالم میں اسی خوشی کے ساتھ اس دنیا سے رخصت ہو گئی۔ تو بہرحال یہ صلے یوں ہی نہیں ملتے ہیں، یہ انعام یوں ہی نہیں ملتے ہیں، ان کے لیے وہ خدمات جو بی بی صاحبہ نے انجام دی تھیں ان سے گزر کر پھر آدمی کو اتنے بڑے بڑے انعام ملتے ہیں، پھر وہاں اس کے لیے مقامات تیار ہوتے ہیں اور عالی شان محلات تیار ہوتے ہیں اور خاص قسم کی عزتیں ملتی ہیں۔ تو اس لیے کوشش یہ کرنی ہے دوستوں کہ آدمی اچھے اعمال کرے، نیک اعمال کے ساتھ دنیا سے رخصت ہو، تاکہ اس کا خاتمہ جو ہے وہ ایمان پر ہو۔ حضرات صحابہ کرام کو اس چیز کی بہت فکر رہتی تھی کہ خاتمہ ایمان پر رہے، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ لقنوا موتاکم لا الہ الا اللہ، جو مرنے والا بندہ ہو اس کے پاس لا الہ الا اللہ پڑھا کرو، اپنا جو مردے تمہارے مرنے والے لوگ ہوں ان کے پاس لا الہ الا اللہ پڑھا کرو، یہ اس لیے کہ وہ تمہیں لا الہ الا اللہ پڑھتے ہوئے سنیں اور اس کی زبان پر بھی لا الہ الا اللہ جاری ہو جائے، اور اگر جاری ہو جائے تو پھر تو مزے ہی مزے ہیں۔ حضور نے فرمایا من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس کا آخری کلام یہ ہوا لا الہ الا اللہ اس کی زبان پر آ گیا، دخل الجنہ، وہ جنت میں داخل ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو بھیجا، ایک نوجوان تھا، وہ دنیا سے رخصت ہو رہا تھا، آخری وقت تھا، صحابہ کرام کو تلقین کے لیے بھیجا کہ جا کے اس کے پاس لا الہ الا اللہ پڑھیں۔ صحابہ کرام جا کے وہاں لا الہ الا اللہ پڑھتے رہے، مگر اس کی زبان پر لا الہ الا اللہ جاری نہ ہوا۔ تو کسی نے آ کے بتایا کہ یا رسول اللہ آپ کے فرمان کے مطابق لا الہ الا اللہ پڑھ رہے ہیں مگر اس کی زبان پر نہیں آ رہا ہے کلمہ۔ تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود وہاں تشریف لے گئے اور جا کے اس نوجوان کو کہا کہ لا الہ الا اللہ پڑھ۔ اس نے آگے سے کہا لا استطیع یا رسول اللہ، میں پڑھنا تو چاہتا ہوں لیکن میری زبان پر نہیں آتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے کہ یہ خرابی کہاں سے ہو رہی ہے۔ یہ اصل میں خرابی یہ تھی کہ وہ اس والدہ کا نافرمان تھا، آدمی نیک تھا، صالح تھا، لیکن والدہ کا فرمان بردار نہیں تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی والدہ کو بلاؤ۔ والدہ بلائی گئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کہا کہ یہ نوجوان جو مر رہا ہے یہ تیرے ساتھ یہ کیسا تھا؟ اس نے کہا یا رسول اللہ جہاں تک نماز روزے کا تعلق ہے تو بڑا نیک تھا، پرہیزگار تھا، متقی تھا، لیکن جہاں تک میرے حقوق کا تعلق ہے یا رسول اللہ تو یہ میرے حقوق ادا نہیں کرتا تھا، میرا اس کا دل خفا ہے، میں آزردہ ہوں اس سے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے سب سے بڑے ماہر نفسیات اور ماں کی ممتا اور شفقت کو جاننے والے، انہوں نے ایک عجیب طریقہ اختیار کیا اس ماں کی ممتا کو اپیل کرنے کے لیے اور ماں کی ممتا کو ابھارنے کے لیے۔ کتنا علم عطا کیا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے، اور اس کو اپلائی کرنا اس ظاہر میں کیا طریقہ اختیار فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ فرمایا او بلال جا تے لکڑیاں دا بڑا سارا گڈا آن تے میں تے اگ لا کے تے ساڑ چھڑاؤنی، پر پیچھے جے جا کے جانا بھائی سڑسی تے ہوئی پر ساڑ جاوے۔ حضرت بلال نے جب جو ہی یہ سنا وہ روانہ ہو گئے۔ اب ماں باز کڑی تھی، ماں نے جب سنا کہ بھئی میرے بیٹے کو جلانے لگے ہیں، زندہ جلا دیں گے اس کو، اور وہ بلال چلے بھی گئے لکڑیاں لینے کے لیے، انہوں نے کہا نہیں یا رسول اللہ میں نہیں برداشت کر سکتی اس کا جلانا، میں نے دل سے معاف کیا اس کو، دل سے معاف کیا یا رسول اللہ۔ جو ہی اس نے یہ کہا
تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کہا کہ اب پڑھ لا الہ الا اللہ. اس نے لا الہ الا اللہ پڑھنا شروع کیا اور لا الہ الا اللہ پڑھتے پڑھتے دنیا سے رخصت ہو گیا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. تو کس قدر حسین انداز ہے. ماں کی ممتا کو بھی جانتے ہیں آپ، اس کی شفقتوں کو بھی جانتے ہیں، اور یہ جانتے ہیں کہ وہ وقتی آزردگی ہے، اس کو دور کرنے کا کیا طریقہ. وہ ان کو جلانے کا خطرہ اس کے سامنے پیش کر کے تو اس کو معاف کروا دیا بیٹے کو، اور جنت کا سامان کر دیا اس کے لیے. بالمؤمنین رؤوف الرحیم. مومنین کے ساتھ بے شک بہت رؤوف ہے اور بہت رحیم ہے. اور اتنے طریقے آتے ہیں رب کو منانے کے ان کو، کہ جس کی وجہ سے ہمیں ایک قسم کا ناز ہوتا ہے اور فخر ہوتا ہے کہ چلو ہم وہاں کتنے گناہگار صحیح، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسا وکیل اور شفیع موجود ہے، کچھ نہ کچھ تو راستہ نکال ہی لیں گے ہمارے لیے. تو بہرحال دوستو، اس وقت کے لیے، اس دن کے لیے اور اس مرحلے کے لیے جو بہرحال آنے والا ہے، اس کے لیے تیاری کرنی ہے. اور وہ آدمی کا وقت جو ہے وہ عمدگی کے ساتھ گزر جائے. اور کچھ لوگوں کے جو خاص طور پر صحابہ کرام کے واقعات میں نے بہت کثرت سے پڑھے ہیں، تو ان کے سب کے جتنے اموات ہیں وہ قابل رشک اموات ہوئی ہیں. میں اب بھی کہتا ہوں کہ ہماری آج کل موتیں تو ہوتی ہیں اسپتال میں، نلکیاں لگی ہوتی ہیں، اور وہ جو ایک نلکی ناک میں دی ہوتی ہے، دوسری کان میں دی ہوتی ہے، کوئی ادھر الیکٹراڈ لگا ہوتا ہے، کوئی ادھر لگا ہوتا ہے، کوئی ماتھے پر. تو وہاں کوئی ایسا کوئی ذکر فکر کا کوئی خاص مسئلہ ہی نہیں ہوتا ہے. لیکن جن لوگوں کو یہ شہادت حاصل ہوتی ہے، وہ صحابہ کرام کو یہ شہادتیں بہت حاصل ہوئیں، اللہ والوں کو بھی بہت حاصل ہوئیں. بہت اللہ والوں کا تذکرہ ہے کہ وہ کلمہ پڑھتے ہوئے دنیا سے رخصت ہوئے. اور ہم نے تو خود اپنے والد ماجد کو کلمہ پڑھ کے دنیا سے رخصت ہوتے دیکھا ہے. یعنی یہ ہمارا مشاہدہ ہے، یہ کوئی قصہ کاری نہیں ہے. اور اس وقت جو موجود لوگ تھے وہ ان سب نے یہ مشاہدہ کیا ہے کہ وہ ویسے بھی جو ہے وہ آخر عمر میں وہ صرف لا الہ الا اللہ ہی کہا کرتے تھے اور کچھ نہیں کہا کرتے تھے. تو وہ پھر لا الہ الا اللہ ان کی زبان پر رواں ہو گیا تھا، جاری ہو گیا تھا. نتیجہ یہ نکلا کہ وہ جب ان کی موت کا وقت آیا تو چونکہ زبان پر جاری لا الہ الا اللہ تھا، اس لیے وہ مرتے وقت بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ کرتے کرتے دنیا سے رخصت ہو گئے. تو من کان آخر کلامی لا الہ الا اللہ دخل الجنہ کا مصداق ہوئے، آخر کلام جو ہے وہ لا الہ الا اللہ ہو جائے. تو بہرحال نیک اعمال ہوں آدمی کے، صالح اعمال ہوں، تو پھر اس چیز کی اللہ پاک توفیق عطا فرماتا ہے. تو ہمیں ان نیک اور صالح اعمال کے لیے جدوجہد کرنی چاہیے. صحابہ کرام میں سے جن کو غیر معمولی عزتیں اور رفعتیں حاصل ہوئیں اور موت کے حوالے سے ان کے خاص تذکرے ہیں، ان میں سے ایک حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. حضرت سعد کا وصال اس حال میں ہوا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا سر اپنی گود میں رکھا ہوا تھا. وہ زخمی تھے بہت اور آخری مرحلوں میں تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کی عیادت کے لیے تشریف لائے اور ان کی اس تکلیف کو محسوس کر کے ان کا سر اپنی گود میں رکھ کے بیٹھ گئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی بڑی عجیب شفقتیں تھیں دوستو. یہ عجیب ان کا محبت بھرا انداز ہے. وہ ایک شیخ المشائخ تھے، پیروں کے پیر تھے، نبیوں کے نبی تھے، لیکن وہ اسی طرح لوگوں کے ساتھ، وہ کسی کے ساتھ ٹیک لگا لیتے تھے، کسی کی ران پہ سر رکھ کر لیٹ جاتے تھے، کسی کی گود میں بیٹھ جاتے تھے. ان لوگوں کے لیے کیا سعادتیں ہوتی ہوں گی جن کے ساتھ مس ہوتا تھا آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم اقدس. بہت بے تکلفی اپنے احباب اصحاب کے ساتھ رکھتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم. اپنا کوئی تخصص یا علادگی مزاج میں تھی نہیں سرے سے. تو وہ حضرت سعد کو تکلیف میں دیکھ کے ان کی گود ان کا سارا اپنی گود میں رکھ کے چارپائی پر بیٹھ گئے. تو اب سعد کے لیے اس سے بڑا اعزاز کیا ہو سکتا تھا، اس سے بڑی خوشی کیا ہو سکتی تھی کہ وہ محبوب، جس محبوب کا سرانے آ جانا یا صرف دیدار کرا جانا بڑی بات ہو. دید اپنی سونے آ کے کرا جامی ذرا، آخری ویلا جدوں آیا تیرے بیمار دا.
تو وہ دید اپنی سونا اگر کرا جائے، ایک جلوہ ہی دکھا جائے تو بڑی بات ہے۔ تو کیا شان اس شخص کی ہے کہ وہ محبوب اس کا سر اپنی گود میں رکھے ہوئے بیٹھا ہوا ہے۔ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، حضور بھی ان کو دیکھ رہے تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو ٹپک پڑے۔ وہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر نظر جمائے اور آپ کے دیدار کی لذتوں سے فیض یاب ہوتے ہوئے اور سیر ہوتے ہوئے اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ تو ان کا جو جنازہ اٹھایا گیا، اس جنازے کے بارے میں ہے کہ اس جنازے میں دو باتیں صحابہ کرام نے نہیں محسوس کی۔ ایک تو یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ اس جنازے میں شامل ہوئے تو وہ پاؤں اس طرح رکھتے تھے بچا بچا کے کہ جیسے اپنا پاؤں بچانا چاہتے ہوں کسی چیز سے۔ تو اب پیر بچا بچا کے ادھر ایسے دیکھ کر بڑے غور سے رکھتے تھے۔ تو دوسرا یہ کہ حیران کن بات یہ تھی کہ ساتھ جو ہے بہت جسیم تھے، تکڑے تازے موٹے لمبے قد کے، لیکن ان کا جنازہ جو ہے بالکل ہلکا پھلکا تھا۔ جن لوگوں نے جنازہ اٹھایا وہ کہہ رہے تھے جی وزن ہی کوئی نہیں تھا ان کا۔ تو سب حیران تھے کہ اتنا وزن ہی، ویسے عام طور پر جنازے کا وزن زیادہ ہوتا ہے عام حالات سے، تو وہ وزن ہی نہیں تھا۔ بعد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے پوچھا کہ یا رسول اللہ اس جنازے میں دو باتیں نہیں دیکھنے میں آئی ہیں۔ ایک تو یہ کہ وہ جنازہ ہلکا پھلکا تھا، اللہ کے ساتھ بہت جسیم تھے۔ دوسرا یہ کہ آپ پاؤں بہت احتیاط سے بچا بچا کر رکھ رہے تھے۔ فرمایا اصل میں دونوں چیزوں کی وجہ ایک ہی ہے، ہوا اس طرح سے تھا کہ سعد کے جنازے میں شرکت کے لیے اور اس جنازے کو کندھا دینے کے لیے آسمان سے 70,000 فرشتے اترے تھے۔ 70,000 کتنی بڑی تعداد ہے، اور وہ ملائکہ جو کہ انتہائی معصوم ہیں، جن سے کوئی گناہ سرزد ہی نہیں ہوتا ہے، لا یعصون اللہ ما امرہم، اللہ پاک جس چیز کا حکم دے عصیان کا کوئی تصور نہیں ہے، نافرمانی کا کوئی تصور نہیں ہے، ہر لحاظ سے گناہوں سے پاک مقدس مخلوق۔ لیکن سعد کا اتنا بڑا مرتبہ ہے کہ اس کے جنازے میں شمولیت کے لیے وہ پاک مخلوق جو آسمانوں سے اتر آئی ہے۔ تو فرمایا کہ چونکہ 70,000 فرشتے تھے تو وہ سارے ادھر بکھرے ہوئے تھے، تو چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تو نظر آ رہے تھے، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے پاؤں نظر آتے تھے تو آپ اپنا پاؤں بچا کے رکھتے تھے کہ کسی فرشتے کا پیر تلے نہ چلے۔ حالانکہ فرشتوں کے پاؤں نیچے نہیں آتے ہیں، وہ تو اور قسم کی مخلوق ہے، لیکن ہم کو تو نظر نہیں آتی ہے، ہمیں یہ دقت نہیں ہوتی ہے، ان کو آپ پاؤں نظر آتے تھے، اس لیے آپ احتیاط سے کوئی جگہ خالی دیکھ کے تو وہاں پر پاؤں رکھتے تھے۔ تو فرمایا کہ اس وجہ سے وہ میں پاؤں بچا بچا کے چل رہا تھا۔ اور جہاں تک ہلکا ہونے کا تعلق ہے وہ تو ظاہر ہے کہ اس جنازے کو اٹھائے ہی فرشتوں نے تھا، لوگوں نے تو ویسے ساتھ ہاتھ لگائے ہوا تھا، تو اس لیے وزن کہاں محسوس ہوتا، وزن لوگ اٹھاتے تو وزن محسوس ہوتا ان کو، وہ تو جنازہ اصل میں فرشتوں نے اٹھایا ہوا تھا۔ تو کیسے کیسے لوگ تھے، اور وہ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کی قبر پر کھڑے تھے، ان کو دفن کیا گیا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ اکبر کہا، تو پھر فرمایا ان القبر تضایق علی ھذا العبد الصالح، قبر جو ہے اس نیک بندے پر بھی تنگ ہو گئی تھی۔ کیا ان کے مقام اور مرتبے ہیں، لیکن وہ حضور نے فرمایا کہ اس پر بھی قبر تنگ ہو گئی تھی، تو میں نے پھر اوپر سے تکبیر پڑھتا رہا یہاں تک کہ وہ قبر کشادہ ہو گئی ہو۔ تو اس میں علماء نے یہ لکھا ہے کہ حضرت سعد جیسے آدمی کے لیے قبر کا تنگ ہونا وہ تو بدکار لوگوں کے لیے تنگ ہوتی ہے، نیک لوگوں کے لیے تو قبر کشادہ ہوتی ہے۔ تو سعد سے زیادہ نیک کون ہوگا کہ وہاں آسمانوں سے جس کے لیے فرشتے نازل ہوئے اس کے جنازے میں شرکت کے لیے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں جس نے جان دی، اس سے زیادہ نیک صالح شخص کون ہو سکتا ہے؟ تو اس کے لیے قبر تنگ کیوں ہو گئی؟
تو علماء نے فرمایا کہ اصل میں قبر تنگ جو ہے یہ اسی طرح کا معاملہ ہے جس طرح سے ہے کہ احد جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اوپر کھڑے تھے تو اس میں زلزلہ آ گیا. مسئلہ احد میں زلزلہ نہیں آیا تھا، زلزلہ آتا تو سارے علاقے میں آتا ہے، ایک پہاڑ پر تو زلزلہ نہیں آتا ہے. وہ احد میں زلزلہ نہیں آیا تھا، بلکہ جبکہ احد نے یہ دیکھا کہ میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم میرے اوپر آ کر کھڑے ہوئے ہیں تو وہ وجد میں آ گیا اور وہ جھوم اٹھا، اور وہی جھومنا اس کا جو ہے وہ زلزلہ سا محسوس ہوا وہاں کھڑے ہوئے لوگوں کو. تو یہ بھی اصل مسئلہ یہ تھا کہ قبر تنگ ہوئی تھی، لیکن وہ ان کو دبانے کے لیے یا تکلیف دینے کے لیے نہیں، بلکہ ان کے ساتھ مل کر لطف اندوز ہونے کے لیے کہ میرے اندر اتنی بڑی نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شان غلامان مصطفیٰ. تو یہ اس درجے کے لوگ تھے، ان عظمتوں والے لوگ تھے. لیکن یہ سارا کچھ انہوں نے، میں بار بار عرض کرتا ہوں کہ یہ مفت میں نہیں مل گیا تھا، اس کے لیے قربانیاں دی تھیں، اس کے لیے سب کچھ لٹایا تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے آپ کے ایک اشارہ ابرو پر اپنی ہر چیز وار دی تھی، تو تب یہ اعزاز ملے تھے، انعام ملے تھے، اکرام ملے تھے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی حسن خاتمہ نصیب فرمائے. وآخر دعوانا یا الہی مصطفیٰ رحمت بدامہ کے طفیل، حضرت صدیق علی قدر سلمہ کے طفیل، قاسم و جعفر جناب بایزید و بن حسن، بو علی و شیخ یوسف شاہ حمدان کے طفیل، عبد خالق عارف و محمود پھر شاہ علی، شیخ سماسی و میر بزم عرفاں کے طفیل، شاہ بہاؤدین علاؤدین چرخی کے طفیل، پھر عبید اللہ شاہ احرار ذیشان کے طفیل، شیخ زاہد اور درویش محمد خواجگی، باقی باللہ شیخ احمد میرے تاباں کے طفیل، حضرت معصوم سیف الدین علی مرتبہ، سید نور محمد جان جانا کے طفیل، شاہ عبداللہ شاہ بو سعید احمد سعید، پھر جناب دوست کنداری عثمان کے طفیل، پھر سراج الدین احمد خان قیوم زمان، شیخ صدر الدین آقا غوث دوران کے طفیل، جان دو عالم کے منظور نظر سیرت نگار، مرشدی دائم مدیر جامع عرفاں کے طفیل، دو جہاں کی نعمتیں دے ہر مصیبت سے بچا، دو جہاں کی نعمتیں دے ہر مصیبت سے بچا، نقش بندی اولیاء کے جود و فیضاں کے طفیل. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. اللہ پاک ہماری یہ حاضری قبول فرمائے. اللہ پاک جو کچھ کہا ہے اس پر عمل کرنے کی مجھے بھی توفیق عطا فرمائے، حاضرین کو بھی توفیق عطا فرمائے. نیک زندگی جس کو اللہ پاک حیات طیبہ کہتا ہے، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبَةً، اللہ پاک حیات نصیب فرمائے، پاکیزہ زندگی نصیب فرمائے، برائیوں سے بدیوں سے محفوظ زندگی نصیب فرمائے، صحیح راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہر وہ کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے جس سے اللہ خوش ہوتا ہے، جو صحابہ کرام کا طریقہ کار ہے، جو اہل بیت عظام کا طریقہ کار ہے.
اللہ پاک اس پہ کاربند رہنے کی توفیق عطا فرمائے، خاتمے ہم سب کی ایمان پر فرمائے، اور دنیا میں بھی ہمیں عزت و آبرو کی زندگی نصیب فرمائے، ہو مرتے وقت بھی عزت و آبرو کے ساتھ اس دنیا سے رخصت ہونا نصیب فرمائے، بیماروں کو اللہ پاک شفا عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علیہ سیدنا و علی محمد و علی